music station. Hit music station. Music 105 FM. اور جناب میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہوں اور مجھے کہتے ہیں مظفر احمد. آپ بھی یقیناً کہتے ہوں گے. یہ ہے ہاٹ 105 پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو نیٹ ورک ہے اور ہم آپ سے ملاقات کیا کرتے ہیں ہر سنڈے کو، ہر اتوار کو صبح 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہے. آپ کی باتیں بھی سنیں گے، اپنی باتیں بھی آپ تک پہنچائیں گے اور ہم آپ کو سنائیں گے گیت اور غزل. ایسی غزلیں، ایسے گیت جو آپ کو سننے کو کم ملتے ہیں. اور میری لائبریری جو ہے وہ منتظر رہتی ہے، وہ بہت خوش ہوتی ہے جب باذوق لوگ میرا پروگرام سنتے ہیں، جو موسیقی کو سمجھتے ہیں، جو گیت کو سمجھتے ہیں، جو غزل کو سمجھتے ہیں. اور میں اس وقت شکر گزار ہوں ہمارے دوست سید فہیم ساجد، ریڈیو براڈ کاسٹر بھی ہیں، نعت گو بھی ہیں، غزل گو بھی ہیں، بہت اچھے گلوکار بھی ہیں اور بہت کچھ پھولوں سے اور پودوں سے بھی بہت محبت فرماتے ہیں. کہتے ہیں ملتان سے ایک پرستار کا سلام قبول فرمائیے. صاحب ہم تو آپ کے پرستار ہیں، آپ کے فن کے پرستار ہیں، آپ ہر فن مولا ہے. میں شکر گزار ہوں اگر آپ ہماری آواز سن رہے ہیں. آپ کا میسج ملا، بہت خوشی ہوئی. اور ہمارے افضل ہزاروی صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہاں میں گیا ہوا تھا گاؤں، میرے 2 بھانجوں کی شادی تھی مگر سردی نے جلد لوٹنے پر مجبور کر دیا. ایسا ہوتا ہے صاحب، لیکن سردی کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. اس میں پہننے اوڑھنے کا بھی لطف آتا ہے. اور مونگ پھلی اور چلغوزے، نہ چلغوزے نہیں، چلغوزے کون کھا سکتا ہے آج کے زمانے میں. آج کل کے زمانے میں سوائے ہم مار کھانے کے کچھ اور نہیں کھا سکتے. مار لفظوں کی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے، جو ہمیں ہر پل باہر، گھر سے باہر نکلتے ہوئے گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی پڑتی رہتی ہے اور ہم سہتے رہتے ہیں. خواتین حضرات، ایک دلچسپ میسج ہے. یہ ان کا نام ہے ارمان صاحب ہے، نام بھی بڑا فلمی ہے. اور کہتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی بہت اچھی ہے، میرا ایک بچہ ہے. مجھے ایک اور لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے. تو کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ لیجیے صاحب، شوق دا کوئی مول نہیں کہتے ہیں نا. ارے میرے بھائی، میرے دوست ارمان میاں، آپ اپنی اچھی خاصی جنت کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں، کیوں آگ لگانا چاہتے ہیں؟ جب آپ خوش ہیں، آپ کی بیوی خوش ہے، اللہ نے آپ کو ایک بچہ بھی عطا کیا ہے، اولاد سے بھی سرفراز کیا ہوا ہے، تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ آپ دوسری آ جائے گی تو پھر تیسری کی بھی گنجائش ہوگی آپ کے لیے، پھر چوتھی کی بھی ہوگی، کیونکہ چوتھی کا تو ہمیں اجازت ہے. ویسے ہی بعض لوگ یہ ہمیں کہتے ہیں سب 4 کی اجازت ہے اور پہلی بیوی کو، دوسری کو، تیسری کو، اگلی آنے والی کے لیے اجازت دے دینی چاہیے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ ان توضیحات پر کہ محض اسلام میں، دین نے ہمیں یہی کہا ہے کہ آپ وہ جو شادیوں کے لیے کہا گیا ہے، وہ بڑے بڑے لوگ، بزرگ ہوتے تھے جو کسی کو، کسی بے سہارا کو، کسی یتیم کو اور کسی بیوہ سے شادی کرنا سمجھتے تھے ضروری ہے تاکہ اس کا گھر بچ جائے، وہ کسی برائی کی بری لت میں نہ پڑ جائے. لیکن اب یہ میرا خیال ہے کہ محض نفسانی خواہشات کے غلام جو ہیں آج کل، وہ اس طرف زیادہ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ نہ کریں، اور اگر کرنا ہی ہے، آپ کو آگ میں کودنا ہی ہے، تو بصر و چشم ضرور کودیے، لیکن اس لڑکی کی اور اس بچے کی زندگی کیوں آپ نے خراب کی ہے؟ اور احتیاطاً آپ کسی سے پوچھ بھی لیجئے، اپنے والدین سے پوچھ لیجئے، اپنی والدہ سے پوچھ لیجئے. بیوی آپ کی تو منع کر ہی رہی ہے اور ہم بھی آپ کو منع کر رہے ہیں، ہستی بستی کو کیوں اجاڑ رہے ہیں؟ آپ پتہ ہے مہنگائی کا تذکرہ ہو رہا ہے، بچوں کو پڑھانا لکھانا، ان کی صحت تندرستی کا کس قدر مشکل حالات ہو گئے ہیں. اور ایسے میں آپ سوچتے ہیں
یا تو پھر آپ کی انکم اتنی ہوگی، آپ کی آمدنی اتنی ہوگی کہ آپ کو ایسے کام شیطان جو ہے وہ آپ کو تیار کرتا رہتا ہے، اور وہ جو پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے پھر وہ یقیناً کچھ صحیح راستے سے میرا نہیں خیال کہ آ رہا ہو۔ جب بہتات ہو جاتی ہیں نا اس طرح کے پیسے کی، ایزی منی جسے کہتے ہیں، تو پھر اسی طرح کے شیطانی خیالات، عیاشی سوچتی ہے پھر تو للہ آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے گا اور سوچئے گا۔ دوستو میرے ساتھ کوئی کالر ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت لمبا وہ اول کیا میرے لیے تم نے، آپ نے۔ میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ وہ بات لمبی ہو گئی تو میری توجہ اس طرف چلی گئی۔ بہرحال امان بھائی ہیں؟ میں وہ دیکھیں ہم نے آپ کا نام یاد رکھا ہوا ہے، آپ کی گفتگو یاد رکھی ہوئی ہے۔ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کی احسانات ہے۔ الحمدللہ۔ اور میں اب کے پروگرام کوئی زیادہ نہیں سنا، اگلے ایک پروگرام سنا تھا، ہاں باقی نہیں سنا، کافی عرصہ ہو گیا، تو میں خوش ہوتا ہوں آپ کی آواز سن کے۔ اور آگے ایک دفعہ جو سن رہا تھا تو ایک کسی نے میسج کیا تھا کہ آپ کے بعد بولا کہ آپ کے بیان میں مایوسی، تو مجھے بہت دکھ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے بولا کہ چلو کہ دنیا میں کہ خود بھی سمجھ نہیں ہے، اگر دوسرا سمجھاتے تو وہ بھی نہیں مانتے۔ ہاں ایسا ہی ہے صاحب، ایسا ہی۔ تو بارن چلتے رہتے، کچرا تو بہت ہوتا ہے نا پھر۔ جی ہاں صحیح۔ کچرا بھی تو بہت ہوتا ہے نا، پھر کچرا زیادہ ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں صرف۔ چلے بہرحال ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں امان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، تندرستی کے ساتھ، اور دلی خوشی، سچی خوشی عطا کرتا رہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ خوش ہوتے ہیں آپ کی آواز بیان سن کر کے، آواز سن کے، اور جیسا لوگ بولتے ہیں ہمارا پیار ہو گیا، تو سمجھو کہ آپ کے ساتھ بھی ہم لوگ کا پیار ہے۔ ہاں بے شک بے شک، اور گہرا پیار ہے، وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال میں بیمار ہوں اور نام کب کا آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ نہیں چلے کوئی بات نہیں، ویسے ہم آواز کے حوالے سے ہوا کے دوش پہ تو آپ کے ساتھ ہوتے ہی ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے خوش رہیے، بس اللہ آپ کو خوش رکھے، اور آمین آمین، بھی اللہ تعالیٰ، اور معذوری سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ بالکل آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انسان اپنے اپنے تئیں اس کی سوچیں کیسی ہوتی ہیں، میں بڑا اس طرف توجہ دیتا رہتا ہوں اور غور کرتا رہتا ہوں لوگوں کی جو انفرادی زندگی جس طرح سے گزرتی ہے۔ میں کہیں بھی جاتا ہوں، کسی کام سے جاتا ہوں، عموماً جو ہے وہ میری اہلیہ، میری رفیقہ حجات جو ہے وہ اس کی صحت کے لیے فکر مندی ہوتی ہے، تو میں ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہوں، وہاں پہ اور بھی مریض ہوتے ہیں، میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے میں یہ بیچارے پریشان حال کس طرح سے بیٹھے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، تو میں ان کی سوچ میں شامل ہو جاؤں اور ان کو تسلی دوں، ان کو دلاسا دوں۔ تو بڑی بڑی کہانیاں سننے کو ملتی ہے صاحب، بڑی ہر سو پریشانیاں، اور کوئی مطمئن نہیں ہے، ویسے تو یہ نیچرل ہے، کسی طرح سے بھی کوئی انسان مطمئن نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خواہش اسے تڑپاتی رہتی ہے اور بھگاتی رہتی ہے کہ یہ بھی حاصل کر لو، یہ بھی پا لو، لیکن سب کچھ ملتا نہیں ہے۔ جو کچھ مل رہا ہو نا اللہ تعالیٰ سے، اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو کچھ مجھے دستیاب ہے، بے شمار لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ عطا کیا ہوا ہے، صحت اچھی دی ہے، اور باقی معاملات میں زندگی کے جو اب تک ہونے تھے وہ ہو چکے، اور بہت خوشی کے ساتھ وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی اگر چیونٹی کس وقت کاٹ لیتی ہے، کوئی کانٹا تھوڑا سا چبھ جاتا ہے، تو اس پہ ہمیں اتنے آنسو نہیں بہانے چاہیے، اتنا زیادہ دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اپنے دکھ کو پیچھے کر کے دوسروں کے دکھ کو محسوس کریں۔ جو آپ کے دکھ سے ان کے دکھ بہت زیادہ ہیں، وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں۔ آپ جانیے، ہاسپٹلز کا کبھی چکر لگایا کیجئے، دیکھا کیجئے کس طرح سے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ انتظار میں ہیں، کچھ باہر بیٹھے ہیں، اور
وہ جو ہاسپٹل میں کسی وارڈ میں پڑا ہے یا پڑی ہے اس کے لیے کس قدر اور اگر آپ صحت مند ہیں سب سے بڑی دولت دنیا کی صحت ہے صاحب. میرے ساتھ ایک کالر ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ میسیجز ہیں پھر وہ بھی ہم شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیدہ ادیب. جی محترمہ زبیدہ ادیب, بہت دنوں کے بعد آپ. مظفر صاحب 3 مہینے سے مسلسل کوشش کر رہی ہوں لیکن کال نہیں ملتی. انگیجڈ اور اکثر کالرز ہیں مظفر صاحب بار بار آتے ہیں تو نہ پھر نہیں ملتا نا. 3 مہینے ہو گئے آج مجھے. ابھی بھی میں بار بار ری ڈائل کر رہی تھی ادھر سے ادھر ادھر سے. دیکھو حالانکہ میں نے آج کچھ زیادہ جلدی سے کالز لینے شروع کی ہیں. ہاں آپ نے جلدی سے شروع کر. جی ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے اور کالرز بھی اچھے آ رہے ہیں. شیخ صاحب ہماری وہ خاتون بھی تھی کالر اچھی, انہوں نے شاعری سنائی. سب سے پہلے یہ بتائیے مظفر صاحب کہ ہماری طلعت بھابھی کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے لیکن اپس اینڈ ڈاؤن تو ہوتے ہی ہیں, لیکن اوور آل اللہ کا شکر ہے کہ بہتر. دیکھا ہے مظفر صاحب پھل بھی آ رہے ہیں سستے بھی ہیں, سبزیاں بھی آ رہی ہیں کچھ سستی بھی, سب مہنگا نہیں ہے. میں بھی لے رہی ہوں, میں خود لیتی ہوں. کیلا, امرود اور کنو آ گئے ہیں, وٹامن سی. اور امرود تو بہت اچھی چیز ہے ڈائجیشن کے لیے, دل کے لیے. اس کے علاوہ کیلا روٹی کے ساتھ اماں کھاتی تھی, ہماری اماں. اچھا کیلا اماں ہماری روٹی کے ساتھ کھاتی تھی 97 کے ایج میں. اللہ میاں نے بلا لیا ماشاءاللہ. سیڑھیاں چڑھتی تھی, پودوں میں پانی ڈالتی تھی. اور ابا بھی ہمارے 97 کے. یہ لوگوں نے سبزیوں اور پھلوں پہ زیادہ گزارا کیا. اور وہ کچن جو ہمارا کلینک ہے, تمام گرم مسالے, کچی پیاز وہ روز کھاتے تھے. یقین مانے اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں میں بڑی طاقت ہے. ٹھیک ہے گولیاں اپنی جگہ, وہ آپ نگلیے, ضرور نگلیے, ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کیجیے, لیکن خدا قدرتی چیزوں کو نہ چھوڑیں. جی ہاں بالکل. کچی پیاز جو ہے وہ دل کی نالیوں کو کھولتی ہے, ان کو صاف کرتی ہے. اور اس کے کرشمے پر ہماری بہت اچھی ریڈیو کی بھی شاعرہ ہماری دوست شمیم انور جو اکثر پروگرامز میں آتی تھی, اب نہیں آ رہی آج کل کو طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے. یہ آپ کے شو میں بھی آتی تھی شمیم انور, بہت اچھی شاعرہ. انہوں نے جگ میں بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے پیاز کے کرش میں. ان ایجوکیٹڈ لیڈی, تعلیم یافتہ خاتون ہے, بھوپال سے تعلق ہے ان کا. تو پیاز میں بھی کھاتی ہوں, لہسن میں 2-3 جوے نگل لیتی ہوں صبح 7-8 بجے, دیسی لہسن. خدا کا شکر ہے نزلہ زکام کھانسی سے بچے ہوئے ہیں, بھوک بھی لگتی ہے اور نیند بھی اچھی آتی. تو خدا رہا ہماری طلعت جو ہے وہ صحیح ہو جائے. وہ ہنسے بولیں, کھائے بھی اور ہنسی مذاق کریں. ان کی فزیو تھراپی ایسی ہو جائے گی. جی بالکل الحمدللہ. بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے. بہت باتیں آپ سے ہم سیکھتے ہیں, ہمارے سننے والے بھی سیکھتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اتنا بولوں, بہت بولتی. میں شاعری کا بھی مجھے بہت شوق, لیکن دوسروں کو موقع ملنا چاہیے. مسز پروین آصف, مسز اقبال, ہمارے رزاق صاحب, غوری صاحب اور دوسرے بہت سارے کالرز ہیں, سب کو میرا بہت سلام. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اور شاہ صاحب کو جی شکریہ. بہت یا رحیم اللہ غوری صاحب کا بھی مجھے یاد ہے, بہت دنوں ان کی بھی کال نہیں آئی. سنا تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے, ان کے لیے بھی دعا ہے. ہمارے ایک اور تھے ظہیر خان صاحب, بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے, ایک لائن میں اپنی بات کہا کرتے تھے, ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں. باقی ہمارے جو ریگولر کالر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, آباد رکھے. سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. ایک ذوالفقار بلوچ صاحب ہیں ستارجہ میں, یہ سندھ میں جگہ ہے, اور کہتے ہیں کہ شو از نائس, آئی ایم سائلنٹ لسنر. ذوالفقار بلوچ, بہت شکریہ ذوالفقار صاحب. اور ایک میسج ہے, السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ نائس شو, ماشاء اللہ, آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے. سب سننے والوں کو سلام. یہ ہے معصوم بھائی, آپ نے معصوم کی حاضری بھی. معصوم آپ کا نام ہے, نام آپ بتائیے گا, ہمیں خوشی ہوگی جان کے. اور روبینہ صاحب کا بھی میسج ہے, دوسری شادی عدل اور انصاف کی بنا پر تو ہو سکتی ہے مرد کو, مگر اگر ایک خوش بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, اگر میز پہ گرما گرم چکن بریانی رکھی ہے, قورمہ رکھا ہے, نہاری رکھی ہے, انواع اقسام کے
کھانے رکھے ہیں آپ وہ کھائیں، آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ کے لیے ہیں، لیکن اگر آپ وہ چھوڑ کے برابر والی ٹیبل کو جھانکتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، ندیدی نگاہوں سے دیکھتے رہیں گے، تو وہ پھر عجیب سی بات ہو جاتی ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ روبینہ. میں آگے چلتا ہوں صاحب. ایک اور تڑپتی ہوئی آواز ہے اور خوبصورت کلام ہے. اور جب انسان زیادہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا، زیادہ پھانس لیتا ہے، ادھر سے ادھر اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے، ایک بیوی چھوڑ کے 2-3 بیویاں کر لیتا ہے، تو پھر کیا عرض کروں میں. اچھا نہیں. عابدہ پروین کی آواز آپ سنیں. آپ سن رہے ہیں سنڈے مارننگ ود لیجنڈ، اور میں مظفر احمد آپ کے ساتھ. صبح بخیر. 1 بجے تک تو ہم صبح بخیر کہہ ہی سکتے ہیں. آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 11100105 ہمارا نمبر ہے. ادھر تم سر گرا. بشارت ہمیں سن رہے ہیں، ان کی صحت تندرستی کے لیے دعا ہے، اللہ کرے وہ جلد سے احتجاب ہو جائیں. ان کی طبیعت ناساز ہے ایک ایکسیڈنٹ میں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے احتجاب کرے. بہت ہی محبت والا یہ شخص ہے جس کا نام ہے بشارت احمد، بہت حساس آدمی ہے. ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. ضد ہی کی ٹھانی ہے تو لو ہم مان جاتے ہیں. اگر ضد ہی کی ٹھانی ہے تو لو ہم مان جاتے ہیں. کوئی غیر آئے اپنے درمیان اچھا نہیں لگتا. کوئی غیر آئے اپنے کوئی غیر آئے اپنے درمیان اچھا نہیں لگتا. نہیں لگتا. ادھر ہم چپ ادھر. وہ جو اپنے من مندر میں آپ کو آپ کے لیے سجدہ ریز رہتی ہے، اگر اسے یہ پتہ چلے کہ یہ تو کسی اور کا ہوا چاہتا ہے تو کیا بیتتی ہے. بھلے لگتے ہیں شاخوں پر، تم آتے ہو تو کانٹ بھی. بھلے لگتے ہیں شاخوں پر، تمہارے بعد تو کچھ بھی یہاں اچھا نہیں لگتا. تمہارے بعد تو کچھ بھی یہاں اچھا نہیں لگتا. ادھر ہم چپ ادھر تم سر گرا. اچھا نہیں لگتا. یوں ہی اٹھتا رہے دل سے دھواں اچھا نہیں لگتا. ادھر ہم چپ ادھر تم سر گرا. اچھا نہیں لگتا. ادھر ہم چپ ادھر. You are listening Hot FM 105 Radio Network. خواتین حضرات، میرے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر.
जी, अपना नाम बताइएगा। सर नाम शाह अली खान, डिस्ट्रिक्ट सागर, शहर सुंजरो, माई कास्ट कुरखानी बलोच। ओके, बलोच साहब फरमाइए, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप? सर बिल्कुल सुन रहे हैं, दोस्त भी सुन रहे हैं सर। हाँ, अच्छा सर जबरदस्त प्रोग्राम सर आपका। हाँ, सर दोस्तों का नाम ले सकता हूँ? आप दोस्त जो आपके साथ बैठे हैं उनका नाम लेना चाहते हैं? जी सर, जी बिल्कुल। अच्छा, कर लीजिए। सर कुर्बान जकरो, हाँ, गुलाम नबी चांडियो, आदम नायो, गुलाम सिंह जमाली सर। ओके, ये हाजिर हैं सब इस वक्त आपके पास हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बैठे। अच्छा, चलिए उनको हमारा सलाम पहुंचे और 105 का सलाम पहुंचे। कुछ खास बात कहेंगे आप, कोई और बात? सर वह सलाम सर बड़ी में सर, अगर फौजा सुमरुगा तो सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या चीज, क्या कहा आपने? सर फौजा का अगर सॉन्ग सुना दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी सर होगी। अच्छा जी, चलिए मैं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। नो कमेंट्स। ख़वातीन ज़्यादा में से कौन है जो कोई अच्छी सी बात लेके आना चाहता है? मुझे ना ज़्यादा बुलवाइए, आप बोलिए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप पार्टिसिपेट कीजिए, कोई अच्छी सी बात अपनी झोली में भर के लाइए और जहाँ आके बांट दीजिए। किसी ज़माने में मुझे याद है, बचपन में किसी घर में कोई ख़ास मौका होता था, किसी के लिए दुआ करवाई जाती थी, किसी गए गुज़रे के लिए। गए गुज़रे से मुराद मेरी यह है कि जो हयात नहीं है, उनके इसाले सवाब के लिए तो वो चने और मीठी चीज़ें इस तरह की, तो बच्चे वहाँ पे झोलियाँ भर के भरने फैलाते थे और उनमें डाल दी जाती थी। और मैं आज जब आ रहा था तो इसी तरह से एक बच्चे ने, अब जिसके सिर्फ कमीज़ थी जो पहनी हुई थी, फटी हुई कमीज़ थी, और उसकी आस्तीनें जो है वो फटी हुई थी और पाँव में जूते नहीं थे, तो उसने अपनी फटी हुई आस्तीन से अपनी नाक साफ की और झोली मेरे सामने फैला दी। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कुछ अपनी ज़ुबान में कुछ कहा, मैं समझ ना पाया। तो मैंने कहा क्या बात है? कहने लगा, मुंह से उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो मैंने खैर जो मैं कर सकता था मैंने किया, कि मैंने कहा कि देखें अभी कितने ही इतनी उम्र के बच्चे जो हैं अपने घरों में अपने माँ बाप के लाडले, कोई बर्गर मांग रहा होगा, कोई और सैंडविच मांग रहा होगा, सुबह के इस वक्त नाश्ते में कोई एग फ्राइड मांगता होगा, नखरे उनके तरह तरह के। और एक जो बच्चा है, तो ये बच्चा जो है इसके बड़ा होगा तो ऐसे ही इसके बच्चे होंगे, फिर बच्चों के बच्चे। तो कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक और इसी तरह से अक्सर सिग्नल्स पे लोग मिल जाते हैं ना, तो वो मैंने उससे कहा कि तुम हट्टे कट्टे काम क्यों नहीं करते हो? अच्छा खासा कोई कहने लगा मुझे आप काम नहीं मिलता है। और वैसे भी हम जो है वो मनहूस लोग हैं, हमारे बाप दादा ने पता नहीं क्या बुराई की थी, क्या गुनाह किया था कि हमारे दादा परदादा से ये काम चला आ रहा है। हम इसी तरह से रुलते हुए, जलील ख़ार होते हुए गलियों में, सड़कों पे पल जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, और हम शादियां भी कर लेते हैं, हमारे बच्चे भी हो जाते हैं। तो उसके बाद ऐसा ही है, हमें कुछ देना है बाबू तो दे दो। तो ये है ज़िंदगी ख़वातीन हज़रात, ये है ज़िंदगी। कोई कॉलर है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, देखें हमने रहीमुल्लाह गौरी साहब आपको याद किया और आप तशरीफ ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम टू द शो। कैसी तबीयत है? शदीद बीमार। ओहो, अच्छा। और जो है ना वो इस दौरान में बड़ी आजमाइश से गुजरे। अच्छा। और बहुत दुख हुआ हमें कि हमने अपनी जिंदगी खिदमत असल को गुजारी, लेकिन हमें मुश्किल मिल जाए तो। जी जी, रहीमुल्लाह गौरी साहब, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान फरमाए, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अल्लाह का इतना करम है, हिम्मत तो आना ही बहुत है, और अल्लाह ताला जो है गरीब की मदद करता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सब्र क़नाअत करे, दुआ करे, समझे जी हाँ जी, और दूसरों के काम आए, बेशक जाती है, बेशक समझे जी हाँ। लेकिन इस हवीसे दर के दौर में अस्पतालों में जो हाल है, समझे
डॉक्टरों का जो रवैया है, हम मेडिकल फील्ड में सारी उम्र रहे लेकिन ऐसा रवैया नहीं देखा। हाँ, डॉक्टरों का जालमाना रवैया, खासतौर सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ 2 नंबर, समझे। और जो है ना वो महंगाई का ये है कि जब 200 रुपए 100 रुपए किलो जो है ना वो आलू टमाटर सब बिके, मसनूई महंगाई, और फिर भी सब्र कनात के दामन हिम्मत रखे ना, तो अल्लाह ताला जो है ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, सब्र और कनात का। यही हमारे माशरे में नहीं है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मसल्लम ने सिखाया। जी हाँ, जी हाँ। कशी में लोगों ने जो ना इस्लाम और जो है वो मुआशरे का हर चीज का जो है साधना का मुसलमान जो है वो जरूरी है। तो मैं आपका मशकूर हूँ, हमेशा याद किया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी दुआएं आपके लिए, हम दुआ गो रहते हैं, हमारे सुनने वाले भी आपको याद करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी मिसेज के लिए बड़ी दुआएं हैं, और जो कालर हमारे हैं नाम नहीं लेंगे काफी वक्त। जी जी जी। और बड़े अल्लाह जो है वो यूं ही ये महफिल सजी रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। रहीमुल्लाह गौरी साहब हमारे साथ थे और दुआ की बात कर रहे थे। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जब भी कोई परेशानी मुझे होती है, मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूँ सवाए इसके कि मैं जा नमाज बिछा के अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा के, और अल्लाह से आप वो बात कर सकते हैं जो आप किसी से नहीं करते हैं। और आपको पता है कि हमें अपने उन अमाल का भी पता है जो बहुत बुरे रहे हैं, उन गुनाहों का भी पता है, उन लग़ज़शों का भी पता है जो हमसे होती रही हैं। सो किसी से तो आप छुपा लेंगे, लेकिन उस ज़ात से तो नहीं छुपा सकते। इसलिए गिड़गिड़ाइए। तो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में माफ़ी मांग लीजिए, जो भी आपको मांगना है अल्लाह ताला से, अपनी गुनाहों की, अपनी ख़ताओं की, जो दूसरों के साथ आपने जो जुल्म किए हैं, जो दूसरों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, यही फिर इस दुनिया में भुगतना पड़ता है। सो सजदरेज़ होके अल्लाह ताला के हुजूर माथा रगड़िए और उससे मांगिए और उसे कहिए, और लेकिन इस अहद के साथ कि सच्चाई उसमें होनी चाहिए, आपके अहद में भी सच्चाई होनी चाहिए, सदाकत होनी चाहिए, क्योंकि वो जानता है आपके दिलों के हाल। हमारे पास रहे या किनारा कर जाए। सर, बहुत दिनों के बाद रजब अली बहुत ही मासूम फनकार है, लेकिन बहुत ही बासलाहियत हुनरमंद है। फिल्मी गीत भी गाए, लेकिन गैर फिल्मी रेडियो के लिए भी गाने इन्होंने गाए, गजलें गाए। फ़हीम साजिद आपकी नजर है रजब अली की आवाज। या किनारा कर जाए। ज़ैद आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड। मैं मुज़फ़्फ़र अहमद। अस्सलाम वालेकुम। हम आज ही से तवक्को उठाए लेते हैं, हम आज ही से तवक्को उठाए लेते हैं। मबाता कल्बो हमें बेसहारा कर जाए, उदासियों का वो कोई तो चारा कर जाए। हमारे पास रहे या किनारा कर जाए। जफा ही दो
उदासियों का वो कोई तो चारा कर जाए, हमारे पास रहे या किनारा कर जाए। दोस्तों आप आवाज़ सुन रहे हैं रजब अली की, और इसकी बंदिश जो है कंपोजिशन उस्ताद नज़र हुसैन की है। खुदा गरी की रहमत करे। जिए भी तो किस हवाले से, हम उसके बाद जिए भी तो किस हवाले से, वो मुंह से कुछ भी न बोले इशारा कर जाए, उदासियों का वो कोई तो चारा कर जाए, हमारे पास रहे या किनारा कर जाए। 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. ओके जनाब, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, हमारे साथ हमदुल्ला मलाखेल है। मलाखेल फ्रॉम लाहौर। हाँ, लाहौर जी, कहिए। शुक्र अल्लाह, बस आप सॉन्ग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओल्ड इज गोल्ड गाने करके दिल पे लग जाता है। अच्छा, हाँ। स्पेशली पिछले संडे को भी आपको मैंने बहुत ज्यादा मिस किया, आप शो के लिए नहीं आए थे। हाँ, मैं पिछले संडे को नहीं आ पाया था। जी हाँ। तो आपको बहुत ज्यादा मिस। लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर का मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है। सर्दी है। सर्दी हो गई है वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल सर्दी भी यहाँ पे शुरू हो गई हो। मेरा तो यही पैगाम है, तुम्हारे नजर तुम्हारी अपने ही शख्सियत का आईना है, तुम जैसे खुद हो वैसे ही दूसरों को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह माला खैर। लाहौर वालों को, अहले लाहौर को हमारा सलाम पहुँचाइए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह माला खैर के बहुत सारे मैसेजेस भी हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। गुड मॉर्निंग भी कहा है सबको, अपने दोस्तों को भी सलाम कहा है। और फयाज मीना साहब का शुक्रिया, हमने वेलकम टू द शो कहा है। और फलक नाज कोयटा में हमें सुनते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस लवली ब्राइट डे, नाइस शो एंड हैप्पी संडे विद फन डे, वी आर लिसनिंग इन पिकनिक पॉइंट कोयटा। इकबाल सुमरो साहब हमारे साथ हैं और कहते हैं सर आपका वॉइस स्वीट है, गुड शो। इकबाल सुमरो, मुमताज सुमरो फ्रॉम कराची, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आपके दो मैसेज हैं। एक और मैसेज है चौधरी अल्ताफ हुसैन एजाज साहब, कहते हैं अगर किसी की शख्सियत को पहचानना। अच्छा जी, बात इन्होंने भी कही है। ओके चले, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी अल्ताफ साहब एजाज साहब। सिद्दीक अबू बकर, बहुत दिनों के बाद इनका मैसेज भी आया है। ये हमें सुनते हैं मेमन नगर गुलजार हिजरी में और कहते हैं कराची, वेरी नाइस साउंड, वेरी नाइस सॉन्ग, आई लाइक शो, आई लाइक ओल्ड सॉन्ग, आई लाइक फिल्म नेक्स्ट थर्सडे। ओल्ड सॉन्ग में कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट संडे को आप सुनिएगा। जिशान अली भी हमें सुन रहे हैं सब, वो कहते हैं कि आप अपने शो की टाइमिंग बता दें। हमारे शो की टाइमिंग जी संडे को सुबह आप 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हमें सुनते हैं और हर जुमेरात की शब गाने जाने में रात 10 बजे से 12 बजे शब तक आप हमें सुनते हैं। ये 2 शोज होते हैं जो आप सुना करते हैं। और जिशान अली ने अस्सलाम वालेकुम भी कहा, बेहतरीन शो भी कहा। पाक कॉलोनी में हमें सुनते हैं। मोहम्मद हमजा खान भी हमें सुन रहे हैं, कहते हैं मुजफ्फरनगर में हमजा जमील औरंगी टाउन से, फुटबॉल चौरंगी से, नाइस शो, बहुत बहुत शुक्रिया। एम काशिफ महमूद भी हमें सुन रहे हैं, वो भी हमें अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। मुजम्मल वैंदर साहब लिया सिटी में हमें सुन रहे हैं, उनका भी बेहद शुक्रिया। और फातिमा रिजवी हमें सुन रही हैं और कहती हैं वाह वाह क्या कमाल की गायकी खान साहब की है। और सब इसी तरह की गज़लें और गीत मैं आपको सुनाता रहता हूँ। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको मेरा ख्याल है कि चले गए हैं, ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाए हैं। मैं
آپ کو ایک اور آواز سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تشریف لے آئے ہیں تو آپ کی آواز ہم سن لیتے ہیں. کون ہمارے ساتھ ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. کون دوست ہیں ہمارے ساتھ؟ بھائی میں اسلم نقی بات کر رہا ہوں کراچی سے. اسلم نقی صاحب؟ جی 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 اسلم صاحب. جناب علی، آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں اور بڑا جو ہے دلچسپ پروگرام کرتے ہیں آپ. اچھا. لیکن تھوڑا سا بات یہ ہے کہ غم تو ہے ہی دنیا میں، کس کے ساتھ غم نہیں ہے؟ جی جی بالکل. تو بات یہ ہے کہ غم سے ہٹ کے تھوڑی بات کرنی چاہیے. تھوڑی سی نیگیٹو تو ہم دیکھتے ہی ہیں دنیا کو. کون مطلب کس کے پاس غم نہیں ہے؟ ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہے. اگر سب اپنے دکھ کا ہی رونا روتے رہیں گے تو پھر تو کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور دکھوں کو جیت کر آگے دیکھ چلنا چاہیے، خوشی کی طرف بڑھنا چاہیے، خوشی کی چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے. انسان کو یہ دیکھنا چاہیے. ہمیں کوئی سنائیے نا، ہمیں کوئی اچھی سی خوشی کی خبر سنائیے آپ. ہمیں اپنی خوشی میں شامل کیجیے، ہم بھی خوش ہو لیں. بھائی مجھے تو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ بھائی میں تو دن میں جو ہے کئی دفعہ سانس لیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، ہاتھوں سے کام کرتا ہوں، پاؤں سے چلتا ہوں. نہیں یہ تو ہم مانتے ہیں، اس بات کو تو ہم ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے ہمیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ تو ہم عرض کرتے ہیں، شکر ہی ادا کرنا چاہیے. دراصل ہم جب جو ہے چیزوں کی نیگیٹیوٹی میں جاتے ہیں تو ہم اللہ کو ناراضی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں میرا شکر تو کم ادا کرتا ہے، یہ میری چیزوں کو جو ہے برائی میں زیادہ ڈالتا ہے. تو چکر یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ انڈائریکٹلی اللہ کی طرف جاتی ہے، اور جب ہم کسی چیز کی برائی کرتے ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی اللہ کی طرف جاتی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک اس سے پیارا. بھائی اس نے جو مخلوق بنائی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ ڈاکو ہوتا ہے، نہ چور ہوتا ہے، نہ لٹیرا ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیز ہوتا ہے. وہ تو اللہ کی پیاری معصوم مخلوق ہوتا ہے. جو سیکھتا ہے وہ دنیا میں سیکھتا ہے، تو اس کی وہ عادت ہو گئی. اس عادت سے تو برائی، اس عادت کو تو برا سمجھنا چاہیے، لیکن اس کو تو وہ تو اللہ کی پیاری مخلوق ہے نا، وہ تو اللہ کی معصوم مخلوق ہے نا. اللہ تو اپنی مخلوق میں کوئی خامی نہیں ڈال سکتا نا. اللہ پاک تو بے شک وہ پوری مکمل ذات ہے، باقی ہم تو اس کی بنائی ہوئی تخلیقیں ہیں، اور ہم سے محبت بھی بہت کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ، اور کتنا زیادہ یہ بھی نہیں پتا. بے شک. تو جب ہم اس کی چیز کی مخلوق کی تعریف کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا، اور جب ہم اس کی مخلوق کی برائی کریں گے تو اللہ پھر ناراض ہوگا. ہاں نہیں، برائی تو واقعی برائی کسی کی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. جو اچھی باتیں ہیں وہ اچھی باتیں ان کی نوٹ کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی دکھی بندہ ہے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کا تذکرہ تو ہونا چاہیے نا. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کی مشکل آسان کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے. انسان کو اللہ پاک نے بنایا بھی اسی لیے ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے، بالکل ایک دوسرے غم بانٹے، ایک دوسرے کی خوشیاں بھی بانٹے. لیکن غم کا پہلو زیادہ ہو جائے تو پھر صحیح نہیں ہے میرے حساب. تو نقی صاحب آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہیں؟ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ میں مجھے دیکھنے سے محرومی ہے، تو ہاں تو میں تو گھر پہ رہتا ہوں. ابھی میری عمر کوئی، میں دراصل تھا اس سے منسلک. کس سے؟ لیکن پھر جو ہے وہ کچھ بس میں نے پھر اللہ سے توبہ کی اور پھر شعبے سے پیچھے چھٹکارا پا لیا. تو اللہ پاک نے پھر مجھے میرا اپنا گھر بھی دے دیا. پھر وہاں پر ماشاء اللہ کرایہ دار بھی آ گئے، کرایے پہ بھی گھر چڑھا دیے. اللہ پاک کے ساتھ بڑے آسانی والے معاملات کیے. لیکن بس میں نے اللہ سے ایک بات کہی تھی جب میں نے یہ سب کچھ چھوڑا. میں نے کہا میرے اللہ مجھے بھی تو نے بنایا ہے، میری بیوی کو بھی تو نے بنایا ہے، میرے بچوں کو بھی تو نے بنایا ہے، ان کا رزق کا انتظام، ان کا رہنے کا انتظام بھی تو نے کرنا ہے. تو اللہ پاک نے میرے ایسے وسیلے کھولے، میرا ایسا دماغ کھولا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بس اللہ پاک نے وہاں سے مدد اتاری ہیں کہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ پاک. الحمدللہ صاحب، الحمدللہ، بالکل لاکھ احسان ہے. بس ہمیں اللہ پاک سے مانگنا آنا چاہیے. جی. اللہ پاک بس وہ کہتا تم مجھ سے مانگ، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. ایک بار مانگ تو صحیح سچے دل سے. اپنے گناہوں کی توبہ تو کر.
تو زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ لے کر آئے گا، دل سے توبہ کرے گا تو میں معاف کر دوں گا. ہاں بالکل ہم معاف کرنے ہم معافی مانگنے والے نہیں بنتے، ہم اس کو راضی کرنے والے نہیں بنتے. صحیح بات صرف یہ ہے. چلو بہت شکریہ سر، آپ سے آپ کے خوبصورت خیالات ہمارے سننے والوں تک بھی پہنچے اور بہت ساری باتیں آپ کی باتوں سے سیکھنے کا بھی لوگوں کو موقع ملے گا. بہت شکریہ آپ کا، آئندہ بھی آپ سنیے گا اور ہمیں کال بھی کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اللہ حافظ. ماضی کی ایک خوبصورت آواز. ہو سکے اب تو کبھی یاد میں ملتے رہنا. سب یہ آواز ہے افشاں بیگم کی. محبت ہے بچھڑتے رہنا، ہو سکے اب تو کبھی یاد میں ملتے رہنا. اور ہمارے محترم دوست نادر صاحب جو سائٹ ایریا میں ہمیں سنا کرتے ہیں، ان کا میسج کا منتظر تھا میں کہ میری بات کے جواب میں کیا کہتے ہیں، لیکن ان کا میسج نہیں آیا ہے. یقیناً وہ کام میں بھی بزی ہوں گے کیونکہ ڈیوٹی پر وہ ہوتے ہیں. محبت ہے بچھڑتے رہنا. میرے ساتھ ایک کالر ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں. لاسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا فضل کاکڑ؟ اللہ کا احسان، شکر ہے الحمدللہ. فضل کاکڑ بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. آپ کو اور تمام خوبصورت سماعتوں کو آواز کی دنیا میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں سر. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے؟ بس کہنے کے تو بہت کچھ ہے سر. تھیم میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری جو یہاں پہ گاؤں پہ ایک بندہ تھا، اس نے 2 شادی کی تھی. تو پہلے دن دوسرا 1 ہفتے کے بعد ایک نہر بہ رہا تھا. یہ پل کے اوپر اکثر جو ہے
एक हफ्ते के बाद वहाँ पे देखते थे तो वो सुरीली बजाते थे। तो एक तीसरा बंदा इसके सामने गुजर गया, उसने कहा कि खुश होगा तो ये बंदा खुश होगा। इसने 2 शादी भी किया और सुरीली बजा रहे मॉर्निंग टाइम पे। तो बाद में जो है उस बंदे ने भी ये ख्याल आया कि चलो मैं भी शादी कर लेता हूँ, इसकी तरह मैं खुश रहूंगा। अच्छा। तो बाद में वो तीसरे बंदे ने भी सुरीली शुरू किया, वो तो गायब हो गया। लेकिन उसी बंदे ने उस जगह ले लिया। तो बाद में पूछा था कि तुम तो गर्क हो गया, मुझे भी गर्क करवाया। बहुत शुक्रिया फरक आपका, फरक साहब, बहुत शुक्रिया फजल काकर। आप कोयटा में ठंडे ठंडे मौसम में हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ख़वातीन ज़ायद, अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मुझे बशारत ने याद दिलाया, बशारत अहमद ने, कि इस्माइल तारा भी हमसे रुखसत हो गए। और मुझे याद है इस्माइल तारा से मेरी 2 मुलाकातें थी। पाकिस्तान टेलीविज़न का एक प्रोग्राम जो होता था 50-50, और उसकी रिकॉर्डिंग के दौरान, और एक मैं चूँकि एक जरीदे में काम करता था और वहाँ पे शो बिज़नेस भी मेरे ज़िम्मे था, तो मैं इनके लिए एक सिलसिला था हमारा फ़नकारों के 101 बातें, तो बहुत सारे फ़नकारों की हमने की थी। असद जाफरी साहब मरहूम अमूमन जो प्रोग्राम किया करते थे, ये कॉलम लिखा करते थे, लेकिन उनके बाद हमारी जिम्मेदारी ठहरी। तो इस सिलसिले में मेरी इस्माइल तारा से तकरीबन 2-3 घंटे की एक मुलाकात रही एक रेस्टोरेंट में, तो जिसमें हमने उनकी बातें की, उनके साथ शेयर की। कमाल का इंसान था साहब, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। उसकी हर बात से मिज़ाह होता था, हर बात को वो ले जाता था उस तरफ, और बहुत एंजॉय किया। लेकिन वो कुछ मुझे कभी कभी खोई निगाहों से इधर उधर देखता भी था। और ज़ाहिर है कि जैसे अभी असलम नक़वी साहब ने कहा कि हर शख्स जो है वो कहीं ना कहीं दुखी भी होता ही है, तो हमें चलिए हम वो पहलू भी देखते हैं, लेकिन खुशी का पहलू जो अल्लाह ताला ने हमें अता कर रखा है उसका भी हमें देखना है। अब मैं आपको एक आवाज़ सुनाते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज्वाइन करेंगे जुमेरात के शो में भी, गाने जाने अनजाने, जिसमें हम पाकिस्तानी फ़िल्मों के भूले बिसरे गाने, कुछ अनजाने कुछ जाने पहचाने गाने सुनाया करते हैं, और वो यादें ताज़ा करते हैं, तो वो भी आप सुनेंगे। और संडे के प्रोग्राम में भी मैं कभी नहीं आता हूँ, तो किसी वजह से संडे को नहीं आ पाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि संडे का प्रोग्राम जो है ये अगर रात में मैं कर दूँ अपनी मेरी मैनेजमेंट उसी स्लॉट में 10 से 12, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखें क्या होता है, अगर मौका मिला तो फिर ये भी करेंगे। फिल वक्त आप ये आवाज़ सुनिए। इनका नाम भी मुनीर हुसैन है, लेकिन ये वज़ीराबादी है। वज़ीराबाद से और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उनका तज़किरा नहीं करते हैं। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मुज़फ़्फ़र अहमद माइक्रोफोन के इस जानिब आपसे इजाज़त चाहता है। आपने सुना मेरी तल्ख़ व शीरीं बातें। प्रोग्राम पसंद करने का भी शुक्रिया और नापसंद करने का भी शुक्रिया, और मैं इस्लाह चाहता हूँ, और मेरी इस्लाह फरमाया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, ख़वातीन व हज़रात, अलविदा।